پروگرام اگر اسٹیشن سے بلیک اینڈ وائٹ میں چل رہا ہو تو رنگین ٹی وی پر بھی بلیک اینڈ وائٹ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہاں رنگین وہاں سے چل رہا ہو تو اب لوگوں کی استعداد کے مطابق ان کے پاس ٹی وی ہوں گے، کسی کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ہے، کسی کے پاس رنگین ٹی وی ہے، کسی کے پاس بہت اعلیٰ ہے۔ تو اگر رنگین نشر ہو رہا ہے تو رنگین کو وہی رنگین صورت میں دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس رنگین ٹی وی ہوگا، کیونکہ رنگین ٹی وی میں ان رنگوں کو قبول کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ جو نشر ہو رہے نشریات جو ہیں ان کو بیان ہی وصول کرنے، وصول تو بلیک اینڈ وائٹ بھی کر لیتا ہے، صرف وصول کرنا نہیں ہے، انہی رنگوں کے ساتھ اس میں صلاحیت رکھ دی جاتی ہے، اس لیے وہ اسی رنگینی کے ساتھ اس کو وصول بھی کرتا ہے اور پھر آپ تک بھی پہنچاتا ہے۔ پھر اگر دیکھنے والے کی نظر میں مزید رنگینی ہو رنگینی سے محظوظ ہونا جانتا ہو تو وہ رنگین ٹی وی کی اس پکچر میں مزید رنگ بھر دیتا ہے۔ اور اگر رنگین پروگرام نشر ہو رہا اور کسی کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو، اب وہ کہے جناب کہ یہ اس میں رنگ ہی نہیں ہے، یہ تو بے رنگ ہے، یہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اس میں کوئی رنگینی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بھائی تم اپنا ٹی وی بھی تو دیکھو۔ تم ٹی وی وہ لے آئے ہو کہ جس میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی دیکھنے کا ڈھنگ ہے جی، اور جس کو دیکھ کر سارا محلہ دنگ ہے، تو یہ ٹی وی کہاں سے اٹھا لایا؟ خدا جانے چرا کر لایا ہے، کسی سے اٹھا کر لایا ہے۔ اس کی قیمت دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو۔ رنگین پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو رنگین ٹی وی لاؤ جس میں رنگ بھرا ہوا ہو، اس کو رنگ قبول کرنے کی استعداد ہو۔ کائنات میں یہ جو لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم اسٹیشن سے جو رنگین پروگرام نشر کر رہا ہے ازل سے ابد تک، ہر لمحہ اس کا پروگرام نشر ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام کئی بار لگتا ہو، نہیں، کل یوم ہو فی شان۔ قرآن کہتا ہے کہ کل یوم ہو فی شان، وہ ہر لمحہ نئی آن میں ہے، نئے جلوے میں آتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے۔ جس طرح لمحے بدلتے ہیں اس کی شان جلوہ بھی بدلتی ہے۔ جگر نے کہا تھا کہ ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، اور ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے۔ یہ تو نگاہیں ہیں، یہ تو نگاہوں پر منحصر ہے، یہ نگاہیں ہیں۔ نگاہ میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ تو یوں تو جانور بھی دیکھتے ہیں،
حشرات الارض بھی دیکھتے ہیں آپ، اللہ نے اندھا کسی کو پیدا نہیں کیا، ہر کسی کو آنکھ دی، حواس خمسہ عطا فرمائے، لیکن انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ نگاہ تو سب کی ہے، وہ نگاہیں جو سید الورا کے چہرے پر پڑتی تھیں، وہی مکہ ہے، مکے کا شہر ہے جس میں ایک گدھا ہے جس کا نام یافور ہے۔ وہ دیکھتا ہے چہرہ مصطفیٰ کو تو آنکھیں جھکا لیتا ہے، وہ بھی تو حیوان ہے نا، اس حیوان میں حسن رسول کا ادب موجود ہے، اس کی نگاہیں ادب کرتی ہیں، اور ایک وہ نگاہیں ہیں جو بار بار گلی میں آتے جاتے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے عزیز ہیں، لیکن ان کو وہ نگاہ نہیں ملی، وہ نگاہ نہیں ملی، اور وہی نگاہ ہے جس نگاہ سے رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عشاق کے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ وہ بھی نگاہ ہے، وہ بھی نگاہ ہے، لیکن اس نگاہ میں نگاہیں سب ہیں، لیکن یہ نگاہ کیسی ہے؟ جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، چشم بددور کیا نگاہیں ہیں، یہ بھی نگاہ ہے۔ فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ تو لمحہ بلمحہ جو جلوہ دکھایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں رنگ نہیں ہے؟ وہ خود بے رنگ ہے، لیکن اس کا جلوہ جو ہوتا ہے وہ رنگوں میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ پاور، بجلی ہے نا، اس کا کوئی رنگ ہے؟ بولیں نہیں نا، رنگ کسی نے رنگ دیکھا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ پاور، بجلی، الیکٹرک، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن 10,000 بلب آپ مختلف رنگوں کے اس کے سامنے اس سے جوڑ دیں، اس سے کنیکشن لیں بلبوں کا، سرخ، سبز، نیلا، پیلا، جتنے رنگ ہیں، تو بجلی اس میں پتہ چلے گا کہ بجلی کے اتنے ہی رنگ ہیں، بجلی کے اتنے ہی رنگ ہیں جس میں ظہور کر رہی ہے۔ تو اصل میں دیکھا جائے تو سب کو، باشعور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس کا جو مظہر ہے، جہاں سے یہ ظہور کر رہی ہے، رنگ تو اس میں رکھا ہے اس نے، جو اس کو روشن کر رہی ہے وہ بے رنگ ہے، بجلی کا رنگ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات کا جو خالق ہے وہ جسم سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ جسم حادث ہے اور وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، ازل سے ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تو اس کا جلوہ جو ہے وہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بے رنگ دسے اس مورت تھی، انہوں نے بھی یہی فرمایا نا کہ بے رنگ وہ ہے اور دسے اس مورت تھی، جو انسان کی مورت ہے اس میں وہ جلوہ گری کرتا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کسی کا انداز نگاہ کچھ ہے، کسی کا چہرہ کچھ ہے، مختلف انداز ہیں جی، سینکڑوں شکلیں، سینکڑوں جلوے، چین ملتا نہیں نگاہوں کو۔ آپ دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں بازار میں، ایک چہرے پر نظر پڑتی ہے، وہاں سے ہٹتی ہے، دوسرا چہرہ سامنے ہے، اس سے ہٹتی ہے، تیسرا سامنے ہے، تو کیا ہے؟ انسان ایسا پنجابی چاہنے نا، اکھیاں وقت پہ آنا ہے، اکھیاں وقت پہ آنا ہے، بھئی کسا تکا تے کسا نہ تکا،
تو یہ جلوہ گری ہے اس کی.